واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، تسبیح و تحمید اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے۔ بے شمار لاتعداد درود و سلام ہو سید الرسل، اشرف الانبیاء، خاتم الرسل، امام اعظم، قائد اعظم، سیدنا و محبوبنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آل عمران چوتھا پارہ، اس کے ایک حصے کی تلاوت آپ احباب کے سامنے کی ہے۔ اس حصے میں اللہ ذوالجلال والاکرام کیا فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا،
جو بھی اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہے۔ استطاعت کے باوجود ومن کفر، جو بھی انکار کرے گا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو یقیناً اللہ ذو الجلال والاکرام جہان والوں سے بے پرواہ اور بے نیاز ہے، یعنی سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے امت محمدیہ کے اوپر اپنی رضا کے لیے حج کو فرض قرار دیا ہے۔ اور جب اللہ ذو الجلال والاکرام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے بیت اللہ کی تعمیر کروائی تھی، جو بیت اللہ مکہ میں ہے، جس کے بارے میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے رکھا گیا وہ ہے جو مکہ کے اندر ہے، اور یہ باعث برکت اور پوری دنیا کے لیے، جہانوں کے لیے یہ سراسر ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب اس کی تعمیر کی تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ نہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں۔ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور اپنے گھر والوں کو وہاں پہ بسایا اور وہاں پہ بہت سی دعائیں کی، اور ان دعاؤں کے اندر ایک دعا اس مکہ کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی۔ اب حج کا اعلان ابراہیم علیہ السلام کے ذمہ لگایا، ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا۔ تو اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں کہ جب آپ لوگوں میں حج کا اعلان کریں گے، وہ آپ کے پاس پیدل چلتے ہوئے اور ہر دبلے اونٹ کے اوپر سوار ہو کر یہاں پہنچیں گے اور دور دراز علاقے سے یہاں پہ آئیں گے۔ اللہ اکبر، کیونکہ اس وقت اللہ ذو الجلال والاکرام نے کہ اونٹوں کا سلسلہ تھا، اونٹوں کا ذکر کر دیا، کیونکہ اونٹ بھی ریگستان کا جہاد ہے، اونٹ بھی ریگستان کا جہاد کہلاتا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس کے بعد قرآن کریم میں بھی فرمایا تھا والخیل والبغال والحمیر، یہ خچر ہیں، یہ گھوڑے ہیں، یہ گدھے ہیں، یہ تمہاری سواری کے لیے اللہ نے پیدا کیے اور زینت کے لیے بنائے ہیں۔ وَيَخْلُقُكُم مَّا لَا تَعْلَمُونَ، اس کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ موٹر سائیکل ہوں گے، کاریں ہوں گی، گاڑیاں ہوں گی اور جہاز ہوں گے، اس کا ذکر نہیں کیا، صرف اتنا بتلا دیا کہ وَيَخْلُقُكُم مَّا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تمہارے لیے وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں ہو۔ تو اس لحاظ سے آج حج پہ عمرے پہ جانے والے جہازوں کے اوپر جا رہے ہیں، اڑتے ہوئے جہاز ہیں، اس میں لوگ سوار ہیں اور اللہ کے گھر کا قصد کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ بات کہی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز لگائی، آواز سے پہلے کہا اللہ میری بات کہاں تک جائے گی؟ فرمایا آواز لگانا تمہارا کام ہے، لوگوں تک اس آواز کو پہنچانا رب کائنات کا کام ہے، رب العالمین کا کام ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی اور یہ آواز اللہ نے پوری دنیا کے اندر پھیلا دی، یہاں تک کہ تفسیروں میں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ آواز جو ہے جو بچے ماؤں کے رحموں میں تھے ان تک پہنچا دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ کے لیے کون سا کام مشکل ہے؟ اور اس وقت جن جن لوگوں نے، جن جن بچوں نے، جنہوں نے بھی لبیک کہا، وہ دنیا میں قیامت تک آئیں گے، جو بھی سلسلہ جاری اور ساری رہے گا، اور جن تک ابراہیم علیہ السلام کی یہ اطلاع پہنچتی رہے گی، تو جو بھی اس بات کا خواہش مند ہوگا وہ بیت اللہ میں انشاءاللہ پہنچے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو آواز لگائی تھی یہ حج کی تھی۔ تو میرے بھائیوں، حج مسلمانوں کی ایک عالمی کانفرنس ہے، ایک عالمی کانفرنس ہے۔ اس میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے سالانہ سب لوگوں کو یہ حکم دیا ہے جو طاقت رکھتے ہیں اس کی طرف جانے کی، وہاں پہ پہنچے۔ تو بہرحال یہ حج جو ہے اسلام کے بنیادی 5 رکنوں میں سے ایک رکن ہے۔
تو مسلمانوں کو اپنے 5 رکن کبھی بھی نہیں بھولنے چاہیے، ہر وقت یہ سبق یاد رکھے، اس لیے ہم بار بار یہ سبق یاد کرواتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ممبر پر اور نبی مکرم علیہ السلام نمازوں میں خاص صورتیں کیوں پڑھا کرتے تھے؟ تاکہ عقیدہ توحید، فکر آخرت اور اپنی ہر بندہ اپنی گریبان میں جھانکتے ہوئے اپنی اصلاح کرتا رہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام بار بار یہ پڑھتے تھے۔ کیوں کہتے تھے قد افلح المؤمنون قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی؟ یہ کیوں پڑھتے تھے؟ تاکہ لوگ اپنی اصلاح کرتے رہیں، اپنا محاسبہ کرتے رہیں، اپنا تزکیہ کرتے رہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں 5 بنیادی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر 5 نمازیں روزانہ ہے، اور سال کے بعد اللہ نے مال دیا ہے، انسان صاحب نصاب ہے تو 1 مرتبہ اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور اسی طرح سال کے بعد رمضان مبارک کے مہینے کے اگر یہ دائمی بیمار نہیں ہے تو اس مہینے کے روزے رکھنے ہیں، عارضی بیمار ہے تو دوسرے دنوں میں ان کو پورا کرنا ہے۔ تو جن کے یہ عارضی بیماری کی وجہ سے روزے رہ گئے وہ بعد میں پورا کریں گے۔ اور پھر اللہ ذو الجلال والاکرام نے زندگی میں 1 مرتبہ حج رکھ دیا۔ اگر ہم اسلام کے بنیادی ارکان پہ غور کریں، کچھ عبادات ہوتی ہیں قولی، کچھ ہوتی ہیں بدنی، کچھ ہوتی ہے مالی۔ اگر ہم غور کریں، روزہ جو ہے یہ صرف بدنی عبادت ہے، اس میں اور کوئی چیز نہیں، صرف بدن کو سارا دن بھوکا رکھنا ہوتا ہے، یہ ہے روزہ۔ اور زکوٰۃ یہ صرف مالی عبادت ہے، اس میں انسان صرف مال خرچ کرے گا جو اللہ نے اس کے مصارف بیان کیے ہیں۔ اور نماز بدنی عبادت بھی ہے، قولی عبادت بھی ہے، زبان سے ہم نے پڑھنا ہے، فاتحہ پڑھنی ہے تو نماز نہیں ہوگی، یہ زبان سے ہے۔ رکوع کرنا ہے، قیام کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، یہ سارا کیا ہے؟ بدن ہے۔ تو ہماری نماز جو ہم ادا کرتے ہیں یہ قولی اور بدنی عبادت ہے، روزہ صرف بدنی عبادت ہے، اپنا زکوٰۃ یہ صرف مالی عبادت ہے۔ اور حج کیا ہے جی؟ حج میں اللہ نے عبادت کی تینوں قسموں کو جمع کر دیا ہے۔ اچھا، ایک قولی عبادت، جب ہم شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ کہتے ہیں، یہ صرف قولی عبادت ہے، یہ پہلا رکن ہے، صرف زبان سے اللہ اکبر۔ اور روزہ صرف بدن سے، زکوٰۃ صرف مال سے، حج زندگی میں 1 مرتبہ رکھا۔ ان میں عبادت کی تینوں قسموں کو جمع کر دیا، قولی بھی اور بدنی بھی اور مالی بھی۔ اس لیے زبان سے جب تک بندہ یہ نہ کہے اللہم لبیک حجا وعمرہ، اللہم لبیک حجا، اللہم لبیک عمرۃ، اس وقت تک وہ حالت احرام میں نہیں آئے گا، بے شک چادری باندھ لوں۔ ایک بندہ چادریں لاہور سے باندھ کے جہاز میں سوار ہو کے آگے میقات بھی کراس کر جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے لاہور سے یہ احرام شرام سارا کچھ باندھا ہے، ناخن کچھ بھی نہیں کاٹا۔ اگر زبان سے یہ لفاظ ادا نہیں کیے وہ حالت احرام میں آیا ہی نہیں ہے، وہ حالت احرام میں نہیں آیا، تو اس لحاظ سے اس کو دم پڑ جائے گا، یا وہ واپس میقات پر آئے، وہاں سے دوبارہ اللہم لبیک عمرۃ کہے گا۔ تو اس لحاظ سے حج جو ہے یہ اس میں اللہ نے عبادت کی تینوں قسمیں جمع کر دی، زبان سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو جو بھی آج یہ پڑھے گا نا انشاءاللہ اللہ اس کو اپنے گھر کی سعادت ضرور نصیب کریں گے، تو یہ پڑھتے رہا کریں۔ اور بدن کیا ہے؟ بیت اللہ کے طواف کاٹ رہا ہے، یہ بدن ہی رہا ہے، بیت اللہ کے طواف ہو رہے ہیں، چل بھئی صفا مروہ کے اوپر بدن، کبھی ادھر جانا ہے کبھی ادھر جانا ہے، کبھی ادھر جانا ہے کبھی ادھر جانا ہے۔ چلو جی میدان آپ وہاں پہ عرفات میں پہنچے، مینا سے عرفات میں پہنچے اور عرفات سے مزدلفہ میں پہنچے، یہ سارا جسم حرکت میں ہے، وہاں سے دوبارہ مینا میں آ جائیں اور جا کے جمرات کی رمی کریں، پہلے دن 1 کی، دوسرے دن 3 کی، وہ کنکریاں مار رہے ہیں، یہ سارا جسم ہے۔ تو بدنی عبادت ہو گئی، قولی عبادت، بدنی عبادت۔ من استطاع الیہ سبیلا، اب پورا 11 لاکھ روپیہ ہوگا تو پھر ہی جائیں گے نا گورنمنٹ، اگر پرائیویٹ ہے کوئی 20 لاکھ کوئی کتنے کا پیسہ مال ہوگا تو جائیں گے نا۔ یعنی عبادت کی تینوں قسمیں اللہ نے حج کے اندر رکھ دی ہیں، اس لیے اللہ نے اس چیز کو زندگی میں 1 مرتبہ رکھا ہے، اس لیے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں کے لیے اللہ کے
اللہ کی خاطر لوگوں کے ذمے، اللہ کی خاطر لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا ہے، لیکن کن کے ذمے ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں، اللہ ذو الجلال والاکرام نے ہمارے اوپر حج کو زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اب اعلان ہو رہا ہے۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام سے دعا، پھر ابراہیم علیہ السلام سے اعلان، پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں آنے والی شخصیت محمد رسول اللہ، پھر آپ کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ اب اعلان کریں لوگوں میں، لوگوں کو بتلائیں۔ جمہور کے نزدیک حج جو ہے علماء کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ 9 ہجری میں یہ فرض ہوا تھا، جب ابوبکر صدیق کے اور 10 میں نبی الاسلام کے، بعض کہتے ہیں 6 ہجری میں ہو چکا تھا، بہرحال یہ اختلاف ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی الاسلام نے ہمیں خطبہ دیا، خطبے میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج، اے لوگوں تمہارے اوپر حج کو فرض قرار دے دیا گیا ہے، تو فحجوا، تم حج کرو۔ ایک شخص کہنے لگا اللہ کے رسول کیا حج ہمارے اوپر ہر سال فرض کر دیا گیا؟ تو نبی مکرم علیہ السلام خاموش رہے۔ اس نے پھر کہا جی ہر سال فرض کر دیا گیا، آپ خاموش رہے۔ اس نے تیسری مرتبہ کہا جی ہر سال فرض کیا گیا، آپ خاموش رہے۔ 3 دفعہ اس نے یہ سوال کیا، تینوں دفعہ محمد رسول اللہ خاموش رہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تیری بات سن کے لو قلت نعم، میں ہاں کر دیتا تو لواجبت، یہ تمہارے اوپر ہر سال فرض ہو جاتا، اور پھر وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، تم اس کے کرنے کی طاقت بھی نہ رکھتے، ہر سال نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے ایک دفعہ اس کو فرض قرار دیا ہے، اس لیے پھر آپ نے وضاحت کی ذرونی ما ترکتکم، مجھے بھی چھوڑے رکھا کرو، مجھے سے خام خواہ سوال نہ کیا کرو جب تک میں تمہیں چھوڑ کے رکھوں۔ تم سے پہلے لوگ کیوں ہلاک ہوئے؟ اسی وجہ سے کہ انہوں نے انبیاء سے بہت سے سوالات کیے، سوالات بھی کیے، پھر اس پر عمل بھی نہیں کیا، اور اپنے نبیوں سے اختلافات کرتے رہے۔ دیکھو نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا گائیں ذبح کرو، گائیں ذبح کر دیتے، وہ کہنے لگے جی وہ کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، ابھی تک اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ اللہ کہتے کرنے کا پروگرام نہیں تھا، لیکن انشاءاللہ کہہ دیا کہ انشاءاللہ ہم، اللہ نے چاہا تو ہم کریں گے، وگرنہ فرمایا وما کادوا یفعلون، ارادہ نہیں تھا ان کا، سوال در سوال۔ تو جو اس طرح سے سوال خام خواہ کرتے رہتے ہیں نا، عمل کرنا مقصود نہیں ہے، تو پھر فرمایا کہ ایسے سوالات ہلاکت کا ذریعہ بنتے۔ ایک دفعہ نبی اسلام نے ممبر پہ کہہ دیا سوال کرو جو تم نے کر رہے، انہوں نے عجیب و غریب سوال شروع کر دی۔ ایک بندہ کہنے لگا جی میرا باپ کون ہے؟ نبی اسلام جوابات آپ نے دیے، لیکن نبی اسلام نے ناراضگی کا اظہار کیا، آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ اللہ نے قرآن کی آیات بھی نازل کی، ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسے سوال نہ کیا کرو، اگر اس کے جواب تمہارے سامنے ظاہر کیے جائیں تو تمہیں برے لگے، تم محسوس کر جاؤ گے، ایسے سوال نہ کیا کرو۔ اس لیے سوال وہ پوچھا کرے جو عملی زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ وہ جی نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی بڑی تھی، ہمارے سوال تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا، وہ جی یزید جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا، یہ ہمارے سوال ہوتے ہیں جس کا ہمارے عملوں کے ساتھ ذرا برابر بھی تعلق نہیں ہے۔ یزید جائے جہنم میں، یزید جائے جنت میں، ہمارا اس کے ساتھ بھی تعلق ہے؟ ہمیں یہ پتہ ہے محمد رسول اللہ نے بدلا دیا کہ حضرت حسین حسن یہ جنتیوں کے سردار ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارے سردار ہیں، انشاءاللہ وہ جنت کے اندر، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اگلی باتیں جو وحی کے ذریعے ہمیں بتلائی نہیں دی، ہم کون ہوتے ہیں ان کے جوابات دینے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں ایسے سوالات کرنے والے؟ جنت اور جہنم کے فیصلے ہم نہیں کر سکتے، یہ میرے رب کے ہیں، میرے رب کے اختیار میں ہیں۔ صحابہ نے ایسی باتیں کی تھی تو نبی اسلام نے ان کو سمجھایا تھا، تو پھر نبی اسلام نے فرمایا جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں اس کو اپناؤ اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے روک دوں تو تم نے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس حدیث سے پتہ لگا حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور عبداللہ بن عباس کی مرفوع حدیث ہے، فرمایا حج ایک مرتبہ ہے، جو اس سے زیادہ ہوگا وہ نفلی ہوگا، اس سے زیادہ آپ حج کرنا چاہیں اللہ نے استطاعت دی ہے تو کرے، لیکن وہ نفلی ہوگا۔ جو صحابی عمر بن عاص مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے نبی مکرم علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے کہا اپنا ہاتھ پھیلاؤ، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں میں نے کہا آپ اپنا ہاتھ پھیلائیں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا۔ جب نبی مکرم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پھیلایا تو عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ میں نے اس وقت یہ بات کہی، پہلے رسول اللہ نے پوچھا اے عمر کیا بات ہے، پہلے تم نے مجھے کہا میں نے ہاتھ آگے پھیلا دیا اور پھر تم نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، اس کی کیا وجہ؟ کہنے لگے جی میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ فرمایا وہ شرط کیا ہے؟ کہنے لگے جی
میں نے جو پیچھے زندگی کے اندر گناہ کیے ہیں این یغفر لی، میرے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ ہیں اصل باتیں کہ گناہوں کی معافی، ثواب، درجوں کی بلندیاں، یہ چاہنا ہے۔ ہم سوال ہی ایسے کرتے ہیں کہ بس جس کا کوئی ہمارے عملوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا؟ اے عمر، اللہ اکبر، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اسلام انسان جب قبول کرتا ہے، اس اسلام کی وجہ سے، قبولیت کی وجہ سے اللہ پچھلے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے سے پچھلے حقوق العباد اور حقوق اللہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اسی طرح حج، اللہ اکبر، ہجرت بھی اس سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور حج اس کے ذریعے بھی اللہ ذو الجلال والاکرام پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کس طرح معاف کر دیتے ہیں؟ اگلی حدیث سنیے، نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا من حج للہ، جس نے اللہ کی خاطر حج کیا، اللہ یہ کہتے ہیں وللہ علی الناس، اللہ کے لیے، لوگوں کے ذمے، فرمایا جس نے اللہ کی خاطر حج کیا، فلم یرفث، اس میں ازواجی تعلقات قائم نہیں کیے، ولم یفسق، اور نہ ہی کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نکلنے والا کام کیا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کوئی ازواجی تعلقات قائم نہیں کیے، راجع کیوم ولدتہ امہ، اس طرح وہ واپس آتا ہے حج کر کے جس طرح اس کی ماں نے اس کو آج ہی جگہ ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ذمہ کوئی گناہ ہوتا ہے؟ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ بندہ اپنے سارے گناہوں کو معاف کروا کے واپس آتا ہے، لیکن اسلام سے تو حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں معاف ہوتے ہیں۔ حج کے ساتھ حقوق اللہ والے گناہ تو معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد والے نہیں ہوں گے۔ یہ جو دکانوں پہ قبضے کر لیتے ہیں، مکانوں پہ قبضے کر لیتے ہیں، لوگوں کے قرض ادا کرنے ہوتے ہیں، اور اسی طرح کچھ چیزیں ہم نے اپنے ذمے لی ہوتی ہیں، نظریں مانی ہوتی ہیں، یہ پوری کرنی ہوں گی۔ یہ نہیں کہ میں حج کر آیا بس جو قبضے تھے وہ میرے ہو گئے ہیں، کیونکہ میں اس طرح واپس آیا ہوں جیسے مجھے ماں نے آج ہی جنا ہے، تو لہذا اب میرے اوپر کوئی کسی کا قرضہ نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائی، مقروض کا قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ حالانکہ مجاہد یاد کرنے والے کا زمین پہ قطرہ واق میں گرتا ہے، اللہ اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن الا الدین، فرمایا قرضہ معاف نہیں ہوتا جب تک کوئی اپنے ذمے نہ لے لے۔ مومن کی جان بھی معلق رہتی ہے، اس لیے وہ لوگوں نے مشہور کیا ہے نا، بلی سوچ ہوئے کھا کے حج کو چلی، ہے تو یہ مثال غلط ہے، لیکن یہ اس سے یہ نا اس کو غلط سمجھے، لیکن یہ نہیں ہے کہ لوگوں کا مال بٹوریں، کھائیں پیے اور جناب آگے کو چلے جائیں۔ اور حج بھی مقبول اس وقت بندہ سمجھے اپنا جب حج کر کے واپس آئے تو پچھلی زندگی گناہوں والی اس کی تبدیل ہو جائے، سمجھو اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ وگرنہ یہ نہ ہو کہ جب دکان کے فیصلے ہوں، قرضے لینے دینے کا معاملہ آئے اور وہاں کہ جی اس نے تو فیصلہ صحیح کر دیا، اس کو بھی اگلے سال حج پہ بھیجو، وہ باتیں بنی ہوئی نا، ایسے نہیں کرنا۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں زندگی میں انسان کا انقلاب آنا چاہیے حج کرنے کے بعد۔ تو نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا عمرہ دوسرے عمرے تک، یہ فضیلت، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک، درمیان میں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ ذو الجلال والاکرام معاف کر دیتے ہیں، یہ کفارہ ہے۔ اور حج مبرور، حج مبرور، یہ مبرور نا بر سے ہے، بر کا معنی ہوتا ہے نیکی، جس کے حج کے آغاز سے لے کر انتہا تک پورا حج ہی نیکیوں میں گزر جائے، اس میں نہ ازدواجی تعلقات قائم ہوں، نہ کوئی گناہ کا کام ہو، نہ کسی سے جھگڑا ہو۔ بڑا مشکل ہے وہاں جھگڑوں سے بچنا، بڑا مشکل ہے۔ اللہ اکبر، گاڑیوں میں پانی نہ ملے تو لڑنے لگ جاتے ہیں، وہیں لڑنے لگ جاتے ہیں، دھکے دے رہے ہوتے ہیں حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے، تکلیفیں، اذیتیں، جو ایک افضل کام ہے اس کے لیے ہم حرام کے مرتکب بن جاتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں اسلام کو، دین کو۔ تو اس لحاظ سے حج مبرور، اس کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کا بدلہ بس جنت ہی ہے، کہ جس کا پورا حج نیکیوں کے اندر گزر جائے، حسن اخلاق کے ساتھ اچھے انداز سے گفتگو کرنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ پوری دنیا کے مسلمان ان ایام کے اندر وہاں پہ جمع ہوتے ہیں، ہر قسم کے خوبصورت سے خوبصورت، بدصورت سے بدصورت، جو اللہ نے بنائے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، سب رنگ اللہ ذو الجلال والاکرام وہاں پہ مسلمانوں کے جمع کرتے ہیں۔ اور اسلام نے یہ حج ایک ایسی عبادت رکھی ہے جو بڑی کھٹکتی ہے یہودیوں کو، عیسائیوں کو، دنیا کے کفار کو۔ اس قدر عبادت، جس قدر عبادت حج کے ذریعے مسلمان کرتا ہے، پوری دنیا میں کوئی مذہبی اتنے جتھے کے ساتھ عبادت نہیں کر سکتا۔
نہ کی ہے نہ وہ کر سکتا ہے، اس لیے مکہ مدینہ کھٹکتا ہے، لیکن ان علاقوں کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے لیا ہے۔ اس لیے کائنات کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے، یہ دجال بھی مکہ مدینے میں داخل ہی ہو سکے گا، مکہ مدینے میں داخل نہیں ہونے دینا اللہ ذوالجلال والاکرام نے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کیونکہ یہ حج کی درخواستیں جا رہی ہیں اور آگے پرائیویٹ کا سلسلہ بھی ہے، تو گورنمنٹ کا غالباً آج آخری تاریخ ہے، دعا کر دے اللہ بڑھا دے، تو انشاءاللہ جو بھائی یہ پروگرام اس کا بن جائے، اس کے پاس پیسہ موجود ہے تو اس کو جانا چاہیے۔ اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بندوں کو اللہ کا وفد قرار دیا ہے، 3 بندوں کو اللہ کا وفد، اللہ اکبر۔ وفد جیسے دوسرے ملکوں کے اپنے علاقوں میں آتے ہیں، اپنے ملک کا وفد دوسرے ملک میں جاتے ہیں، کتنی ان کی عزت ہوتی ہے، احترام ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کا بھی وفد ہے، ہم دوسرے ملکوں میں وفد بھیجتے ہیں نا، ایک اللہ کا وفد ہے۔ اور پہلا وفد کون سا ہے؟ تو 3، ان میں سے ایک الغازی، اللہ کے راستے میں جہاد اور غزوہ کرنے والے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اپنے حکمرانوں کو، جہاں اپنے وفد دوسرے ملکوں میں بھیجتے ہو ملک کی ترقی کے لیے، اسی طرح غزوہ اللہ کا وفد بنا کر بھی بھیجا کریں۔ اس معاملے میں ہم بہت کمزور ہیں، ہمارے بیانوں کے اندر کمزوریاں ہیں، ابھی تک کھل کر کوئی بیان نہیں کسی نے کیا، جہاد کا اعلان کسی نے بھی نہیں کیا، سارے مسلمان ممالک کے حکمران خاموش ہیں۔ ایمان کمزور ہے، ایمان مضبوط ہو نا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، وہ کہنے لگے بڑے ڈاڈے ہیں، ہم نہیں جا سکتے، موسیٰ تو جا، تیرا رب جانے۔ جب مولویوں کو بھیج دو جی سارے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اس طرح کا ذہن رکھنے والے آج بھی ہیں، آج بھی آپ کو ملیں گے اس طرح اعتراضات کرنے والے۔ ایک تو ہے نا خاموش ہیں، ایک ہے جو کہتے ہیں نا ان کے اوپر بھی آبجیکشن لگاتے ہیں۔ ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں، 2 بندے تھے بڑے ایمان والے، ان کا ایمان مضبوط تھا، انہوں نے کہا داخل تو ہو جاؤ ایک دفعہ داخل تو ہو جاؤ، پھر دیکھو اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں فتح عطا کر دیں گے۔ یہ خوف ہے، یہ خطرہ ہے۔ اللہ نے کیا کہا تھا جب جہاد فرض کیا تھا؟ حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو قتال پہ ابھارے۔ ڈر تو لگتا ہے، ایمان ایک دفعہ مضبوط کرنے پڑتے ہیں، ابھارنا پڑتا ہے۔ جو ہمارے حاکموں نے بڑوں نے ابھارنا تھا وہ آپ خاموش بیٹھے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری خالی دعائیں ہیں، اسی لیے تو اثر انداز نہیں ہو رہی۔ دعائیں اثر انداز ہوتی ہیں جب میدان میں نکل کے دعا کرو۔ میرے پیغمبر جنگ بدر میں نکلے، میدان سجا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا 1000 ہیں، آپ کے 313 سے 319 اتنے افراد ہیں۔ آپ علیہ السلام اللہ کے سامنے بیٹھ کے پھر آپ نے 2 رکعتیں ادا کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعائیں کی۔ اللہ اگر تو چاہتا ہے تیری زمین میں عبادت کی جائے تو ان بندوں کی حفاظت کر لے، اگر تو نہیں چاہتا تو تیری مرضی ہے۔ باقی یہ بندے ہیں، میں نے مکہ سے لے کر 40 سال کی عمر میں تو نے مجھے نبوت عطا کی، 13 سال میں نے مکہ میں ان کے اوپر لگائے، اب 2 سال مدینہ میں، 15ویں سال یہ 313 جو اس وقت ایماندار ہیں۔ اللہ اب تو دیکھ لے، اللہ سے دعائیں کی، دشمنوں کے خلاف کی، ان کے ثابت قدمی کی۔ ابو بکر صدیق نے بھی آپ کے ہاتھوں کو پکڑا کے پیچھے سے جبھا ڈالا، آپ کو کہا حسبک، اللہ کے نبی کافی ہے۔ اب آپ کے رب نے دعائیں، میدان میں نکل کے دعائیں کریں۔ ہم میدان میں نکلتے نہیں، خالی دعائیں کر رہے ہیں، اسی لیے ہمارے کہتے ہیں 80 لاکھ تو یہودی ہوں گے، اتنے تو مولوی ہیں، اتنی دعائیں کر رہے ہیں، یہودیوں کو کچھ نہیں ہو رہا۔ اسمبلیوں میں تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے کہ ہم میدانوں میں نکلیں گے، نکلیں نا مجاہد، ہمارے مجاہد نکلیں، جو ہمارے مجاہد پاکستان کے محافظ ہیں، اعلان کریں وہ نکلیں، پھر دعائیں بھی ہوں گی، مال بھی خرچ ہوگا، یہ جوان بھی جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ کون سی بات؟ ایمان مضبوط ہو، لیکن ہمارے ایمان ہمارے سمیت ہی کمزور ہے میرے بھائیوں۔ تو 3 اللہ کے وفد ہیں، ان میں سے ایک الغازی، اللہ کے راستے میں غزوہ جہاد کرنے والا، یہ اللہ کا وفد ہے۔ اللہ اکبر، جو اسلام وفدوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، جب بندہ اللہ کا وفد بن کے جائے گا تو اللہ اپنے وفدوں کی حفاظت نہیں کرے گا، ان کا ساتھ نہیں دے گا۔ الحاج، دوسرا فرمایا حج کرنے والا، حج کرنے والا اللہ کا وفد ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا والمعتمر، عمرہ کرنے والا۔ 2 تو وہ ہے نا جو اللہ کے لیے، کیونکہ حج اور عمرہ، حج جو ہے نا اس کو بھی جہاد قرار دیا گیا ہے، یہ بھی جہاد سے پیچھے نہیں ہے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی، اللہ کے رسول نر الجہاد افضل العمل، ہم نا عملوں میں سب سے افضل اگر کسی کو دیکھتے ہیں نا عمل کو، وہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ افلا نجاہد، نبی اسلام کی بیوی امی عائشہ کیا کہہ رہی ہے؟ افلا نجاہد، یہاں تو اللہ اکبر، جو جہاد پہ نہیں جاتے
ان کے خلاف جو لوگوں نے کیسے کیسے میسج تیار کر لیے، چوڑیاں دے رہے ہیں کہ پہن لو، عورتیں بنا رہے ہیں. یہاں میرے پیغمبر کی بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ ہم جہاد نہ کریں؟ اتنا افضل امر ہے ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہ کریں؟ فرمایا نہیں، افضل الجہادی، یعنی عورتوں کا سب سے افضل جہاد حج مبرور. آپ نے فرمایا حج مبرور ہے، عورتوں کے لیے سب سے افضل جہاد حج مبرور ہے. یعنی حج کو بھی جہاد کہا گیا، افضل جہاد حج مبرور، کیونکہ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں لگاتا ہے. تو حج بھی اللہ کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے، تو لہذا حج کرنا یہ بھی جہاد ہے. تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے حوالے سے کہ اگر عورت حج کرنے والے کی طرف سے جو حج نہیں کر سکتا، عورت حج کرنے جاتی ہے، کیا وہ ہو جائے گا؟ نبی الاسلام کی حدیث سنیے. ایک عورت خصم قبیلے کی رسول اللہ کے پاس ہے، کہنے لگی اللہ کے رسول، اللہ کا فریضہ اس کے بندوں پر حج میں جو ہے، اس فریضے نے میرے باپ کو اس حالت میں پایا ہے کہ میرے باپ کے پاس مال تو ہے لیکن جانے کی استطاعت نہیں ہے. اگر سواری پہ بٹھائیں تو سواری پہ نہیں بیٹھ سکتے. وہاں دوسرے سواریاں تو جہاز نہیں تھے نا، سواری پہ اونٹ پہ وغیرہ پہ بیٹھ کے جانا ہوتا تھا. تو اب سواری پہ بیٹھنے کی استطاعت نہیں ہے، لیکن مال اتنا ہے کہ حج کر سکتے ہیں. تو کیا میں اپنے ابا جی کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ عورت ہے. فرمایا ہاں کر سکتی ہو. اور صحابی کہتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی الاسلام حجۃ الوداع کر رہے تھے، آخری حج 10 ذوالحج کے اندر. لیکن یہ بات یاد رکھے، کوئی عورت محرم کے بغیر، جو محرم رشتے ہیں ان کے بغیر نہ جائے. خامد کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بھانجے کے ساتھ، اپنے بھانجے، خامد کے بھانجے نہیں، اپنے بھانجے کے ساتھ، اپنے بھتیجے کے ساتھ، اپنے چچا کے ساتھ، اپنے ماموں کے ساتھ، یہ محرم رشتے ہیں، ان کے ساتھ جا سکتی ہے. جیسے آپ نے فرمایا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت نشینی اختیار نہ کرے، اور کوئی عورت اپنے محرم رشتے کے بغیر سفر نہ کرے. ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول، میرا نام تو فلاں فلاں غزوے میں لکھ دیا گیا ہے اور میری بیوی ادھر سے حج پہ جا رہی ہے، میں غزوے پہ جا رہا ہوں، میرا نام بھی لکھا گیا ہے، اب وہ حج پہ جا رہی ہے، چلی جائے. آپ نے فرمایا اذهب، تو اس کے ساتھ جا کے حج کر، فاحجج مع امراتک، تو نے حج وہ غزوہ چھوڑو، تم اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کرو. کیونکہ عورت کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے کہ عورت اکیلی بھی کر سکتی ہے. کیسے کر سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کیا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عمرہ رہ گیا تھا مخصوص ایام کی وجہ سے. جب نبی السلام 13 کو وہاں سے واپسی کا ارادہ کیا تو یہ غالباً 14 کو کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میرا تو، یا 13 کو میرا عمرہ رہ گیا. تو آپ علیہ السلام نے عبد الرحمن بن حضرت عبد الرحمن جو ان کے بھائی تھے ان کے ساتھ حضرت عائشہ کو بھیجا، حالانکہ مکہ میں ہی تھے، مینا سے نکلنا تھا نا 13 کو، وہاں سے آپ نے ان کے بھائی کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عمرہ ان کے بھائی کے ساتھ کروایا تھا. تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں محرم رشتوں کا ہونا ساتھ ضروری ہے. اور ایک حدیث آتی ہے کوئی عورت ایک دن اور ایک رات کا سفر نہ کرے مگر اس کے ساتھ اس کا رشتہ دار یعنی ذو محرم جو رشتہ بنتا ہے اس کو ہونا چاہیے. اسی طرح ایک آدمی آیا کہنے لگا جی میری بہن نے نظر مانی تھی، ایک حج فرض ہوتا ہے نا، ایک نظر کہ میں نے اس سال حج اپنے اوپر لاگو کر لیا ہے. تو کہنے لگے کہ میری بہن نے نظر مانی حج کرے گی، اس سال اس نے حج کرنا تھا لیکن اس کی موت ہو گئی، تو اب کیا کریں؟ اب ہم کیا کریں؟ وہ تو چلی گئی ہے دنیا سے. تو نبی الاسلام نے فرمایا اگر تیری بہن کے ذمہ قرض ہوتا تو اس کو ادا کرتا؟ وہ کہنے لگے جی ہاں اللہ کے رسول ہم ضرور ادا کرتے. تو آپ نے فرمایا پھر یہ حج والا جو قرضہ اس نے اپنے ذمہ تھا نا لیا نظر مان کے، یہ اب قرضہ ہے اس کے اوپر، یہ اللہ کا قرضہ ہے اور اللہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس کے قرضے کو پورا ادا کیا جائے. تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مرد بھی حج کی تیاریاں کریں اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، خواتین بھی کریں، حج بدل بھی کر سکتے ہیں جیسے آگے حدیث آ رہی ہے. بچے ہیں ان کی طرف سے بھی حج ہو سکتا ہے اگر اللہ نے مال دیا ہے تو. ایک صحابی تھے نا ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روحان نامی جگہ پر ایک قافلے کو ملے. آپ نے فرمایا یہ کون سی قوم ہے؟ انہوں نے کہا جی مسلمان ہیں. انہوں نے کہا جی آپ کون ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول. تو ایک عورت آپ کی طرف سے ایک بچہ اٹھا کے لائی، کہنے لگی اللہ کے رسول کیا اس بچے پر حج ہے؟ فرمایا ہاں لیکن اجر تجھے ملے گا. اس لیے بچپن میں اگر کوئی استطاعت جو بلوغت کی شرط ہے نا اس وقت حج فرض ہوتا ہے. اس سے پہلے اگر کسی نے حج کیا ہے نا بچپن میں وہ اس کی فرضیت ادا نہیں ہوگی.
لیکن جو کروائے گا بچے کو حج کروانے سے اس کے ولی کو جو کروائے گا اس کو ثواب ملے گا۔ باقی میرے بھائیوں ہم کاروبار کرتے ہیں، بہت سے نقصانات ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اتنا مال جمع کیا پھر آگ لگ گئی، فلاں ہو گیا، ضائع ہو گیا، چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی۔ تو اس میں تھوڑی سی یہ چیز یاد رکھیں کہ اللہ نے جب ہمارے اوپر حج کو فرض کیا ہے، اب ہم اس کی استطاعت بھی رکھتے ہیں، آگے ہم سستی کا شکار ہیں، سستی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اس لیے ہمارے پھر نقصانات ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ یہ لگاتار کیا کرو، پے در پے کیا کرو۔ ایک تو یہ نا کہ آپ حج کرنے جا رہے ہیں ساتھ عمرہ بھی کیا حج بھی کیا، یا ایک ہے کہ عمرہ کر کے آئے ہو پھر آگے حج آ رہا پھر حج بھی کرو لگاتار، کیونکہ یہ دونوں حج اور عمرہ یہ کیا کرتے ہیں؟ ینفیان الفقر والذنوب، انسان کی فقیری کو دور کرتے ہیں، فقیری کو۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم تو اتنا مال جمع کر کے بھی فقیر ہیں تبھی حج پہ نہیں نہ جا رہے، کروڑوں روپے ہمارے پاس ہوتے ہیں پھر بھی ہم فقیر ہیں کہ ہم طاقت نہیں رکھتے۔ اور میرے بھائیوں اللہ نے حج فرض کر دیا ہے ہمارے اوپر، استطاعت رکھتے ہو، اتنے پیسے موجود ہیں، زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ دینی ہے، اتنا پیسہ موجود ہے کہ آپ کے آنے جانے کے اخراجات بھی پورے ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے اخراجات بھی پورے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ سستی کرو گے ہو سکتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ حج کو جلدی کیا کرو، من اراد الحج، جس نے ارادہ کر لیا حج کا فلیعجل، وہ جلدی کرے، اس لیے کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بیمار، اس کی بیماری بھی بڑھ جاتی ہے، کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، تو فرمایا یہ حج اور عمرہ لگاتار کیا کرو۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام اس طرح گناہ معاف کرتے ہیں، جیسے بھٹی جو ہوتی ہے نا، بھٹی یہ لوہے کے زنگال کو اتارتی ہے، میل کو چیل کو اتار کے اس کو صاف کر دیتی ہے، سونے کو صاف کر دیتی ہے، چاندی کو صاف کر دیتی ہے، اور فرمایا حج مبرور کا ثواب کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیو اس انداز سے بھی اللہ ہمیں جنت عطا کرتے ہیں۔ تو حج ہمارے اوپر اللہ نے زندگی میں فرض کیا ہے، اس لیے جو صاحب استطاعت ہے اس کو حج کر لینا چاہیے، ارادہ کر لے۔ آج جن کے پاس استطاعت ہے اس نے حج نہیں کیا، وہ ارادہ کر لے حج کا۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمارے اوپر اس حج کو فرض کیا ہے، تو لہذا عقیدے کی اصلاح کرتے ہوئے، عقیدہ کفریہ شرکیہ نہیں ہونا چاہیے حج کرنے والے کو، ورنہ حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ریاکاری کے لیے نہیں کہ لوگ مجھے حاجی کے ہیں، حج تک کر آئیے یار، لوگ حاجی کے ہیں۔ جو لوگ روزانہ نماز پڑھتے ہیں اس کو نمازی تو کوئی نہیں سارا دن کہتے، حاجی ایک دفعہ حج کر رہے ہیں تو ساری زندگی لقب چل پڑتا ہے حاجی۔ اب جو اس لیے کرتا ہے کہ لوگ حاجی کے، وہ الگ بات ہے، لوگ حاجی کہہ دیتے ہیں، لیکن طنز نہیں ہونا چاہیے۔ حاجی صاحب ہیں جی یہ ہمارے، جیسے حافظ صاحب ہیں جی، قاری صاحب ہیں جی، یہ مولانا صاحب ہیں جی، ٹھیک ہے نا، یہ عہدے ہوتے ہیں، ساتھ صفات ہیں یہ لگی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال کرنے والے کا ارادہ جو ہے نا اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کی خاطر، عقیدہ صحیح ہو، وگرنہ حاجی جو بھی جاتے تھے مشرکین مکہ ستو گول گول کے پلاتے تھے، ان کی خدمت خلق کرتے تھے۔ یہ جتنے بھی دنیا میں خدمت خلق کرنے والے ہیں نا، ہم ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کو ایک ٹکے کا بھی ثواب نہیں ملتا۔ ایماندار ایک کھجور اللہ کی خاطر خرچ کر دے تو اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے ثواب بڑھاتے ہیں۔ یہ جتنے بے ایمان لوگ خرچ کرتے ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں، ان کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے پیسہ لگاتے ہیں نا، یہ سارے کا سارا ضائع ہے، اللہ کیا ان کو کوئی اجر نہیں ہے۔ اجر صرف ایمان کی حالت میں توحید والوں کا اجر ہے۔ اس لیے فرمایا تم نے سمجھ لیا حاجیوں کو ستو گھول گھول کے پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، یہ اس طرح ہے جو بندہ اللہ کو مان کر، آخرت کو مان کر یہ کام کرتا ہے، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو عقیدے کی اصلاح، پھر یہ سارے اعمال کتاب و سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے وہ پروردگار ہمیں صحیح معنی میں اسلام کو سمجھنے کی، اسلام کے بنیادی ارکان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔